پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب شاگردوں کو پھر کھلبلی مچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے مانے دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی سٹرونگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ اس لیے وہ مولانا اسحاق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے، یعنی خلیفہ برے نہیں تھے لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث، یا علماء بریلویہ، چاہے اپنے بھول پان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی، تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں۔ کربلا کے پیرلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے، ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں، خلیفہ راشد تصور نہ کریں، تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جبھی مانتے ہیں
جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے، لہٰذا ہمیں تو کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اب نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں، اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ تو الگ بات، لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے وہ پھر معاملہ الگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔